الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ماشاءاللہ 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 خوشیاں مناؤ اے سرکار، محفل سجاؤ اے سرکار، اللہ دیا رحمتاں دی آئی ہے بہار، خوشیاں مناؤ اے سرکار، محفل سجاؤ اے سرکار، اللہ سونے جگ وچ لال ونڈے نے، عاشقاں مٹھائیاں والے تھال ونڈے نے، اللہ سونے جگ وچ لال ونڈے نے، عاشقاں مٹھائیاں والے تھال ونڈے نے، نبیاں دے دنیا تے آئے سردار، خوشیاں مناؤ اے سرکار، محفل سجاؤ اللہ دیا رحمتاں دی آئی ہے بہار، خوشیاں مناؤ اے سرکار، محفل سجاؤ اے سرکار، مکھ وجہ اللہ سونا من موڑا ہے، سونے جیا آیا ہے نہ کوئی آنا ہے، مکھ وجہ اللہ سونا من موڑا ہے، سونے جیا آیا ہے نہ کوئی آنا ہے، دکھیاں تے بڑھ کے او آئے غم خار، خوشیاں مناؤ اے سرکار، محفل سجاؤ اے سرکار، اللہ دیا رحمتاں دی آئی ہے بہار، خوشیاں مناؤ اے سرکار، محفل سجاؤ گلی گلی محفل میلاد کریے، اپنے دلاں نو آباد کریے، گلی گلی محفل میلاد کریے، اپنے دلاں نو آباد کریے، سونے دیا نعتاں نال سینہ لئیے ٹھار، خوشیاں مناؤ اے سرکار، محفل سجاؤ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی بے پایاں مہربانیوں کے ساتھ آج کی یہ عظیم الشان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس انعقاد ہونے جا رہی ہے۔ حالیہ دور میں ہمیں ایک عالمی وبا کا سامنا ہے، جس کے لیے لازم ہے کہ ہم وہ SOPs کی تمام پابندیاں ان کو بروئے کار لائیں، تاکہ انتظامیہ کی طرف سے بھی کوئی شکوہ نہ آ سکے، اور ساتھ ساتھ ہماری اپنی صحت اور جان کی بھی حفاظت ممکن ہو سکے۔ میں گزارش کروں گا تمام آنے والے معزز مہمانوں سے کہ بڑی کشادہ جگہ ہے، ماسک پہنے اور ایک دوسرے کے درمیان مناسب فاصلہ رکھ کے تشریف فرما ہوں، یعنی ایک دوسرے کے درمیان مناسب فاصلہ رکھیں گے۔ باہر کی جگہ ہے، ابھی حال پیچھے سارا خالی پڑا ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد آج کی اس کانفرنس کا باقاعدہ
آغاز ہو جائے گا۔ بلا شک و شبہ ہمارے آقا تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت اللہ پاک کی عظیم ترین نعمت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی آمد سے قبل ہمیں اپنے رشتوں کی پہچان نہ تھی، یہاں تک کہ بھائی بھائی کا دشمن تھا، اور درندگی اس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ باپ اپنی لخت جگر اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ زمین بوس کر دیتا تھا، زندہ درگور کر دیتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اس نعمت کا ذکر فرمایا یاد کرو میری اس نعمت کو، اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس کی نعمت کے ساتھ بھائی بھائی بن گئے۔ ہمیں ایک دوسرے کا درد، ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کی پہچان، رشتوں کا تقدس، یہ جتنے آداب سکھائے گے یہ ہمارے آقا تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تشریف آوری کے ساتھ ممکن ہوئے۔ اگر میرے مدنی آقا تشریف نہ لاتے تو ہم حیوانوں کی زندگی گزار رہے ہوتے، ہمیں رشتوں کی پہچان نہ ہوتی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، میں نے اپنی اس نعمت عظمیٰ کے صدقے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرات محترم، اللہ کی جب کوئی نعمت ملے، اللہ کا فضل نصیب ہو، تو اللہ رب العالمین کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ جس کو نعمت عطا فرماتا ہے، وہ کوئی بھی نعمت ہو، وہ جان کی نعمت ہو، مال کی نعمت ہو، اولاد کی نعمت ہو، وہ روزگار کی نعمت ہو، یعنی دنیا کی کوئی نعمت، اچھی صحت کی نعمت ہو، تو اللہ پاک نعمت عطا فرمانے پر مطالبہ فرماتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ تو بلا شک و شبہ ہمارے آقا تاجدار کائنات اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمت ہے، تمام نعمتوں کی امام نعمت، تمام نعمتوں کی جان نعمت، ہمارے آقا تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری نعمتوں کی جان نعمت ہے۔ تو قرآن مجید ساری نعمتوں کی جان، ساری نعمتوں کی امام نعمت ہمارے آقا تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آج ہم اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں دعوت دوں گا جناب حضرت علامہ خالد مصطفی صاحب کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ جناب حضرت علامہ خالد مصطفی صاحب۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن
ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ بابرکت محفل آپ لوگوں نے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ محفل کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. محفل کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب سے ہوتا ہے. تلاوت قرآن مجید کے لیے میں ملتمس ہوں جناب قاری انوار احمد چراہی صاحب وہ تشریف لائیں اور آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. قاری صاحب تلاوت بھی کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف بھی پیش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. محبت کے ساتھ حضور کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت کا کلام آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. لم یات نظیرو کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. لم یات نظیرو کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. جن کو آتا ہے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں. لم یات نظیرو کبھی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سو. جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے. تجھ کو شاہ دو سرا جانا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے. یا رسول اللہ کی صدا آنی چاہیے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. البحر علا والموج طغى من بك سطوفا شربا. من بك سطوفا شربا. مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا. مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا. موری نیا پار لگا جانا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. 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 انا فی عطش وصفاقة اے گیسوئے پاک اے ابر کرم. اے گیسوئے
جو احباب کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ نیچے تشریف لیں، کرسیاں جو ہیں وہ بزرگوں کے لیے خالی چھوڑ دیں۔ جو بزرگ حضرات ہیں ان کے لیے کرسیاں خالی چھوڑ دیں، اور جو نوجوان ہیں وہ نیچے تشریف لیں۔ اور جو پنڈال میں تشریف فرما ہے ایک بار تھوڑا سا سر کے آگے جو خالی جگہ اس کو پر کر دو، تاکہ بعد میں آنے والوں کو آسانی سے جگہ مل سکے۔ آپ اتنے قریب ہو جو آپ کے آگے جو خالی جگہ ہے اس کو پر کر دو، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ تھوڑے تھوڑے قریب ہو کے آپ کے آگے جو خلا ہے صرف اس کو پر کر دو، تاکہ بعد میں جو احباب تشریف لائیں ان کے لیے آسانی سے جگہ میسر ہو۔ جو احباب کرسیوں پہ تشریف فرما ہیں، جو نوجوان ہیں وہ نیچے تشریف لے آئیں، اور کرسیاں بزرگوں کے لیے خالی چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کوثر اس ماحول میں نازل ہوئی جب حکمت خداوندی کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے انتقال فرما گئے، تو کفار نے اپنی بری خصلت کی بنیاد پہ حضور کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا۔ ابتر کا معنی جس کی اولاد نرینہ نہ ہو، جس کی نسل آگے نہ چلے، جو بے نشان ہو۔ اور ان کا باطل خیال یہ تھا اگر یہ اپنے پیغام کو پھیلا بھی لیتے ہیں تو کتنی دیر تک خود زندہ ہیں، اس کے بعد جب اولاد نہیں ہے تو نہ نام رہے گا نہ پیغام رہے گا۔ حالانکہ جو حضور کے صاحبزادے انتقال فرما گئے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت یہ تھی، اگر حضور کے بیٹے زندہ رہتے تو نبی نہ ہوتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ پچھلے نبیوں کے تو بیٹے بھی نبی ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی، حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی۔ تو پچھلے نبیوں کے تو بیٹے بھی نبی ہوئے اور حضور کے بیٹے ہوئے لیکن نبی نہیں ہوئے۔ پھر حضور من کل الوجوہ باقی نبیوں سے افضل قرار نہ پاتے، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی ہر لحاظ سے باقی نبیوں سے افضل بھی ہیں اور اعلیٰ بھی ہیں۔ میرے امام بولتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، ہمارا نبی ساری مخلوق سے اولیاء افضل ہیں، اولیاء سے رسول افضل ہیں، اور رسولوں سے آمنہ کا لال محمد عربی افضل ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، حضور آخری نبی ہے۔ اس حکمت کے تحت حضور کے تینوں بیٹوں کو بچپن میں وفات دے دی۔ کفار نے جب طعنہ دیا تو اللہ نے سورہ کوثر نازل کر دی۔ کوثر کے 14 معنی علماء نے بیان کیے۔ ایک معنی اولاد کثیر ہے، محبوب یہ بد نصیب لوگ کہتے ہیں تیری اولاد کوئی دی، میں خدا کہتا ہوں کہ تیرے جتنی کسی کی اولاد نہیں۔ حضور نے فرمایا سارے نبیوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلی ہے اور میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلی ہے۔ کربلا کے میدان میں حضور کی ساری آل کو شہید کر دیا گیا، ایک شخص بچے جن کا نام حضرت امام زین العابدین ہے، ان سے پھر حضور کی نسل آگے بڑھی۔ تو آج دنیا کا کوئی کونا، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں حضور کی نسبی اولاد سید موجود نہ ہوں۔ آگے فرمایا اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔
ان شانئک ھو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ اب یہ بات کہی تھی آس بن وائل نے، اور آس بن وائل کے 4 بیٹے تھے، مرا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کسی کو بد دعا دوں تو بد دعا ہی ہوگی، آپ کسی کو بد دعا دیں تو وہ بد دعا ہی ہوگی، لیکن اگر اللہ کہے تو پھر تقدیر کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کہے تیرا دشمن ابتر ہے لیکن 4 بیٹے زندہ ہیں، تو علماء فرماتے ہیں 4 بیٹے رہے زندہ ہی تھے، لیکن 4 بیٹے کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن چکے تھے۔ بیٹے اس کے تھے نعتیں میرے حضور کی پڑھتے تھے، بیٹے اس کے تھے گیت میرے نبی کے گاتے تھے۔ وہ ابتر ہوا، مر گیا، مٹ گیا، نام و نشان ختم ہو گیا، میرے نبی کا نام بھی باقی ہے، حضور کا پیغام بھی باقی رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، تو حضور کے ذکر کا جھنڈا ہمیشہ اونچا ہی رہے گا۔ کوثر کا ایک معنی اس امت کی کثرت ہے۔ اس دیگ کو بھی بالکل بند کر دو، مثل بھی بند کر دو۔ پچھلے نبیوں کو اتنی زیادہ امت نہیں ملی، نبیوں نے عمریں طویل پائیں۔ اب تاریخ پڑھیں، کسی نبی کی عمر 1000 سال ہے، کسی نبی کی عمر 800 سال ہے، کسی نبی کی عمر 1200 سال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، 950 سال تبلیغ کی عمر، اس سے زیادہ یہ تبلیغ کا دورانیہ 950 سال، نتیجے میں 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے۔ ہمارے نبی کی ساری ظاہری زندگی 63 سال ہے، 40 سال تک نبوت کا اعلان نہیں ہوا، باقی بچے 23 سال، 13 سال مکہ المکرمہ کے راستے میں گڑے کھدے، کانٹے بچھے، ناموافق حالات کے جکڑ، نکتہ چینی کی آندیاں، بہتان تراشیاں، حضور نے شہر مکہ چھوڑا، باقی بچے 10 سال مدینہ منورہ کے۔ وہ بھی تاریخ کا قاری جانتا ہے، کوئی اسودہ زندگی نہیں، پہلے جنگ بدر ہے، پھر احد ہے، پھر خندق ہے، جنگوں میں الجھائے گئے، لیکن اس کے باوجود جو میرے نبی نے تبلیغ کی اور حضور کی تبلیغ مؤثر ہوئی اور گھر گھر جا کے حضور نے پیغام حق پہنچایا، اس کے صلے میں حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,44,00,000 کا مجمع حضور کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حج کرنے کے لیے آئے، اور جو لوگ گھروں میں ہیں اگر ان کو بھی شامل کرے تو علماء فرماتے ہیں 6 لاکھ لوگ بنتے ہیں۔ 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ 80 یا 82 لوگ، 23 سالہ تبلیغ کا نتیجہ 6 لاکھ لوگ۔ حفیظ جلندری بولے وہ بجلی کا کڑکا تھا یاد کے صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ حضور نے ایک انقلاب برپا کر کے رکھ دیا۔ ایک حدیث سنے آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا، میرے حضور نے فرمایا جنت کے اندر کل 120 صفحے ہوگی۔ جنت اتنی بڑی ہے، جب ساری امتیں جنت کے اندر جمع ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے حضور تک، تو صفحے بنیں گی 120۔ کل صفحے فرمایا جنت کے اندر 120 ہوگی، اور فرمایا 80 صفحے صرف میری امت کی ہوگی۔ 40 صفحے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتیں جمع ہوگی تو 40 صفحے بنے گی، اور 80 صفحے صرف حضور کی امت کی ہوگی۔ بلکہ فرمایا میری امت میں اضافہ کرو، اگرچہ کچے بچے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ قیامت کے دن جب نبی تشریف لائیں گے تو کسی نبی کے ساتھ 10 امتی ہوں گے، کسی نبی کے ساتھ 5 امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، کوئی اکیلے ہی آ جائے گا۔ نبیوں نے تبلیغ کی، بے لوث گھر گھر جا کے پیغام حق پہنچایا، لیکن تبلیغ مؤثر نہیں ہوئی، قوم نے قبول نہیں کیا۔ تو نبی تشریف لائیں گے، امتیں تھوڑی تھوڑی ساتھ ہوگی، لیکن فرمایا جب میں آؤں گا تو میرے ساتھ اتنی زیادہ امت ہوگی کہ میں نبیوں پہ فخر کروں گا۔ رل مومنو تسی دعا منگو، شالا جنت امت نال بھری ہوگی۔ رل مومنو تسی دعا منگو، شالا جنت امت نال بھری ہوگی۔ رحیم بخشا کل پیغمبران تھی، شالا عزت رسول دی بڑی ہوگی۔ تو کوثر سے مراد اس امت کی کثرت ہے جو میرے حضور کو عطا کی گئی۔ کوثر کا ایک معنی حوض کوثر ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے
میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ آنا فرتکم علی الحوض، فرمایا میں حوض کوثر پہ تمہارا فرت ڈا رہا۔ یہ فرت لفظ کے ساتھ آپ مانوس ہے۔ بچے کی نماز جنازہ جب پڑھتے ہیں اس میں یہ لفظ بولتے کہ اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرت بنا، جس کا ترجمہ کرتے ہیں ذخیرہ آخرت۔ لیکن عربوں میں پیدل قافلے چلتے، تو جہاں قافلے میں جا کے رکنا ہوتا، ٹھہرنا ہوتا، تو قافلے کے اندر سے 5-4 نوجوان ان کو پہلے بھیجتے کہ تم جا کے وہاں انتظام کرو، چٹائی بچھاؤ، پانی چھڑکو۔ جب تھکا ہوا قافلہ پہنچے تو اس کو انتظام خود نہ کرنا پڑے، اس کے آنے سے پہلے انتظام ہو چکا ہو۔ تو میرے حضور نے فرمایا آنا فارتکم علی الحوض، میں جو تم سے پہلے جا رہا ہوں نا حوض کوثر پہ تمہارا فرت جا رہا ہوں کہ تمہارے آنے سے پہلے حوض کوثر کے جام بھر بھر کے رکھ دوں۔ جب تھکی ہوئی امت آئے حوض کوثر کا جام پیے سارے غم ہی بھول جائے۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، لیکن جس خوش نصیب کو حوض کوثر کے پانی کا ایک گھونٹ بھی مل گیا اس کو 50,000 سال کے دن میں دوبارہ پیاس تنگ نہیں کرے گی۔ وہ حوض میرے حضور کو عطا کیا گیا، اور روایت میں آتا ہے کہ حوض کوثر کے اوپر جو پیالے ہیں ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، اور حوض کوثر کے چاروں کونوں پہ حضور کے 4 یار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی بد نصیب کے سینے میں ان چاروں میں سے کسی ایک کا بغض بھی ہوا اس کو حوض کوثر کا جام نہیں ملے گا۔ حوض کوثر کا جام وہی پیے گا جو صحابہ کا بھی غلام ہے، اہل بیت کا بھی غلام ہے، کیونکہ اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں، صحابہ نبی کے در والے ہیں۔ جو گھر والوں کا بھی نوکر ہوگا، در والوں کا بھی نوکر ہوگا، حوض کوثر کا جام اس کو ہی عطا کیا جائے گا۔ یہ امت کے اندر تفریق ڈالنے والی بات ہے۔ اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ جس طرح اہل بیت کی آپس کے اندر کوئی صحابہ رسول کی اور اہل بیت کی آپس میں کوئی دشمنی تھی یا کوئی عداوت تھی، جبکہ قرآن کہتا ہے روحا ماؤ بینہم، نبی کے سارے یار آپس میں بڑے پیار کرنے والے تھے۔ تو کوثر سے مراد حوض کوثر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ کوثر کا ایک معنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق شفاعت دیا گیا۔ مجھے آپ کی توجہ چاہیے، اللہ نے اختیار دیا محبوب چاہو تو حق شفاعت دے لو اور چاہو تو آدھی امت کو بغیر حساب کے بخش دیں گے اور آدھی کا حساب دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میں نے آدھی امت کا سودا نہیں کیا، میں نے حق شفاعت لیا ہے کہ آدھی کیا شفاعت کر کے ساری امت کو بخشواؤں گا۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق شفاعت دیا گیا۔ قیامت کے دن حضور کی شفاعت سے امت کی بگڑی بنے گی۔ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیے، بلا تاخیر قبلہ استادی مکرم کا بیان شروع ہوتا ہے۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسم رحمت ربیع الاول شریف اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوا، رحمتیں بانٹتا، نور بکھیرتا، جلوے تقسیم کرتا ہوا ہم سے رخصت ہوا۔ آج ربیع الثانی کی 3 تاریخ ہوا جاتی ہے۔ ماہ ربیع الاول گزر گیا، لیکن حضور کی یادوں کی لو کم نہیں ہوئی۔ کرم تابہ کرم تذکار پیغمبر کی خوشبو پھیلی ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ گھر گھر انہی کے تذکرے، ہر لب پہ انہی کی باتیں، ہر زبان پہ انہی کی نعتیں۔ حضور کے تذکار رحمت کی مہک سے پورا جہاں معطر ہے۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان، گلی گلی حضور کے نام کا چراغاں، انوار کی پھیلی ہوئی خوشبو، عقیدتوں کے بکھرے ہوئے رنگ، محبتوں اور الفتوں کا جہان تازہ۔ صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے۔ ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یاد میں، خوشبو کہاں تک ہے۔ فرانس کے گماشتوں نے چند الٹی ٹیڑھی لکیریں تراش کے انہیں پیغمبر حسن و جمال کے خاکے قرار دیا۔ میں نے گلی گلی یہ بات پورے ملک میں گھوم کر کے کہی کہ خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کیسے تراشے جا سکتے ہیں۔ میرے آقا و مولا کا تو رب نے سایہ ہی نہیں بنایا تھا، اور جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں سے ڈھونڈو گے، اور پھر خاکے کیسے تراش سکتے ہو۔ ہمارا غصہ یہ ہے کہ تم نے نہ جانے کس کے خاکے تراشے، لیکن ہمارے آقا و مولا سے انہیں منسوب بھی کیوں کرو۔ باقی جہاں تک حضور علیہ السلام کے خاکوں کی بات ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مثل او در عالم امکان متصور نیز، حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، قل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ اور حضرت حسان بن ثابت بولے، دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جہدے وچ محمد نو ڈالیا سی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ وہ خوبصورت پیکر بنایا، وہ جمال آفرین، وہ حسن مجسم سراپا اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا کہ کائنات میں اس کی نہ مثل ہے نہ اس کی مثال ہے۔ انوکھا، نرالا، ذیشان عالی مدد اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے رب نے بنایا۔ حضور کی مثال حضور ہی ہے، اس بے مثل کی کوئی مثال نہیں ہے۔ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی،
چپ کر مہر علی اتھے جانی بولن دی۔ قریشی مکہ نے مل بیٹھ کر کے کہا کہ تم بڑے عجیب لوگ ہو، تم تو اہل لغت ہو، اہل زبان ہو، تمہیں تو پتہ ہے کہ محمد کا معنی کیا ہے۔ یہ باب تفعیل سے ہے، اور باب تفعیل کے من جملہ خواص میں سے ایک خاصا کثرت ماخذ ہے، تو پھر باب تفعیل سے لفظ محمد ماخوذ ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے، اس میں مفعول کے معنی میں کہ بار بار تعریف کیا گیا، خوبیوں کا مرقع، اوصاف حمیدہ کا مجموعہ، جس کی بار بار تعریف کی جائے، تعریف کرنے والے تھک جائیں، تعریف ختم نہ ہو، روشنائی ختم ہو جائے، تعریف ختم نہ ہو، قلم ٹوٹ جائیں، تعریف ختم نہ ہو، زندگیاں بیت جائیں، صحائف ختم ہو جائیں، تعریف ختم نہ ہو۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے، محمد کی تعریف ختم نہ ہو۔ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، ساری زندگی بھی تعریف کرتے رہو۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد، مرتن بعد مرتن، کرتن بعد کرتن۔ محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار 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 تعریف کی جائے، اور تعریف اتنی میٹھی ہو، شہد سے زیادہ میٹھی، پھولوں سے زیادہ خوشبودار، اور چاند سورج سے زیادہ روشن۔ ہزار بار بھی تعریف کرو، لاکھ بار، کروڑ بار بھی تعریف کرو، پھر بھی اکتاہٹ محسوس نہ ہو۔ ہم جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک نام محمد سنتے آ رہے ہیں، ہر بار نئی چاشنی ملتی ہے، نئی تازگی ملتی ہے، میٹھا ہے، دل آویز نام ہے۔ میرے شہر کے ایک شاعر نے کہا تھا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈا کھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈا کھاں، شہد گلاب تے کھانڈا کھاں۔ تو ان کا نام شہد سے میٹھا ہے، دل آویز بھی ہے، خوشبودار بھی ہے، سراپا حسن بھی ہے، پیکر جمال بھی ہے۔ تو کہا تم تو اہل زبان ہو، اور تم تو جانتے ہو کہ لفظ محمد کا معنی کیا ہے، تو تم محمد بھی کہتے ہو اور عیب بھی لگاتے ہو۔ ایک بات کرو، یا یہ لفظ کہنا چھوڑ دو یا عیب لگانا چھوڑ دو، تمہیں تو پتہ ہے تم تو اہل زبان ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد ہم لفظ محمد ان کے لیے نہیں بولیں گے۔ مزمم بول کر کے اپنے خوب سے باطن کا اظہار شروع کر دیا۔ تو کسی نے جا کے حضور کو بتایا کہ وہ مزمم کہہ کے سب و شتم کر رہے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں اللہ نے قریش کا منہ کیسے پھیر دیا، یشتمون مزمما و یلعنون مزمما وانا محمد۔ فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے۔ وہ مزمم کہہ کے کسی کو گالیاں دے رہے ہیں، مزمم کی جو ہے وہ مذمت کر رہے ہیں، میں محمد ہوں، میری تعریف ہی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کس کے خاکے تراش رہے ہیں، میرے حضور کا تو سایہ بھی نہیں رب نے بنایا۔ پورا فرانس آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکنے لگ جائے تو چاند کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد تھوکا ہوا واپس ان کے منہ پہ آ کے گرے گا، اور ان کے اپنے منہ ہی گندے ہوں گے۔ چاند کی نوری کرنیں میلی نہیں ہو سکتی، اس کی چاندنی خراب نہیں ہو سکتی۔ مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، ہرا کا چاند آج بھی روشن ہے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، ان کی عظمتوں کے پھریرے لہراتے رہیں گے، ان کی یادوں کے دیے روشن رہیں گے، ان کی محبتیں کوئی چراغ کبھی مدھم نہیں ہوں گے، عقیدتیں کبھی بھی مان نہیں پڑیں گی۔ ہمارے سینوں سے حضور کے پیار کو کبھی کھرچا نہیں جا سکتا۔ ہم جانے تو دے سکتے ہیں لیکن حضور کا نام ہماری روحوں پہ لکھا ہوا ہے، اور سب کچھ ان کے نام پہ قربان کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو ساری زندگی ان کے نام رہی، ہمارا ایک ایک گوشہ حضور کے نام رہا۔ ہم ان کے ہیں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ مولانا ظفر علی خان نے تو قلم توڑ دیا، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی توڑو، ہمارا تو کل سرمایہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے۔ تو یہ ایک امتحان ہے، آزمائش ہے امت مسلمہ کے لیے، اور ان کو یکجہت ہونا پڑے گا، ان کو
مجتہد ہونا پڑے گا، ان کو فعال ہونا پڑے گا، امت کو صحیح معنی میں امت بننے کی کوشش کرنا پڑے گی، اور یہ تصور ہی دشمن پہ لرزہ طاری کر دے گا کہ امت بن رہی ہے۔ فروغ آدم خاکی سے انجم سہنے چاہتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے، اس لیے ہمیں امت بننا ہوگا۔ اور ہمارے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے اوپر جو احسانات ہیں، حضور کی جو کرم نوازیاں ہمارے اوپر، بارش اتنی تیزی سے نہیں برستی جتنی حضور کی رحمتیں برستی ہیں۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات تھی، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے۔ مجھے بتاؤ، انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود درختوں کو، بہائم کو، چوپایوں کو، حشرات الارض کو اپنا معبود نہیں سمجھتا تھا، مٹی کے مادوں کے آگے ماتھا نہیں ٹیکتا تھا، لکڑی کے وثن اور پتھر کے صنم اس کے معبود نہیں تھے، آٹا گوندھ کر کے جو بت تراشے گئے ہوتے اور دھوپ میں رکھ کے خشک کیے گئے ہوتے ان کے چرنوں میں اپنی پیشانی نہیں رگڑتا تھا۔ خدا شناسی تو بہت بڑی دولت ہے، یہ خود شناس بھی نہیں تھا کہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے، یہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا اور اس کو اپنا حاجت روا مانتا تھا اور اس کو اپنی ضرورتوں کا کفیل مانتا تھا، اس کی پیشانی کا تقدس اس کے قدموں میں پامال ہوتا تھا۔ یہ تو میرے حضور نے آ کے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں۔ یہ چاند سورج ستارے، اجرام فلکیہ، مظاہر فطرت، نباتات، بہائم، چوپائے، حشرات الارض، حتیٰ کہ چلتی ہواؤں، بہتے پانیوں کو انسان نے اپنا معبود سمجھا۔ انسان کی تاریخ تو بڑی شرمناک ہے، اس نے کیچووں کو، سانپوں کو، بچھوؤں کو اپنا خدا مانا ہے۔ یہ تو جانوروں کے سامنے اپنی پیشانی کا تقدس پامال کرتا رہا، یہ تو درختوں کو اپنا خدا کہتا رہا، کبھی برگد کے درخت کی پوجا پاٹ کرتا رہا، کبھی پیپل کو اپنا خدا مانتا رہا۔ انسان تو اس قدر گر گیا تھا، اپنی ذات سے بھی آشنا نہیں تھا۔ جو چیزیں اس کی ضرورت، خدمت اور نوکری کے لیے بنائی گئی ہیں یہ انہیں اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ درخت اس لیے پیدا کیے گئے تھے اسے چھاؤں فراہم کریں، اسے آکسیجن دیں، اس کے ذوق نظارہ کی تسکین کریں، اس کو پھل فراہم کریں، اس کے ایندھن کے کام آئیں، یہ ان کو اپنا خدا سمجھ رہا ہے۔ جانور اس لیے بنائے گئے تھے اس کی سواری کے کام آئیں، اس کی بال برداری کے کام آئیں، اس کو گوشت فراہم کریں، اس کو دودھ فراہم کریں، ان کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں۔ چاند سورج ستارے اس کی راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے پیدا کیے گئے، اس کی آنکھوں کی تسکین کے لیے، اس کے قرار باطن کے لیے پیدا کیے گئے، یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ تو میرے حضور نے آ کے بتایا یہ تیرے نوکر نہیں ہے، یہ تیرے معبود نہیں ہے، یہ تیرے نوکر ہیں۔ چاند کو پوچھتا ہے یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے، یہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے یہ تیرا معبود نہیں ہے، یہ نوکر ہے تیرا، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے جا میں نہیں تو اس درخت کو کہہ دے تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت آ کے قدموں میں سلامیاں پیش کرتا ہے۔ پتھروں کو پوچھتا ہے یہ دیکھ پتھر ابو جہل کی مٹھی میں کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ جن کو میں معبود سمجھتا تھا وہ تو میرے نوکر نکلے، وہ تو محمد عربی کے انگلی کے اشاروں پہ بھاگتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب اسے سمجھ آئی اور اب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا۔ اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اب وہ بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہا میری عزت میں فرق آتا ہے اگر تم نے مجھے فرشتہ بھی کہا، فرشتوں کی پیشانی تو میرے حضور جھکتی رہی ہے۔ اسے اب سمجھ آئی کہ انسان کا مرتبہ کیا ہے، خود ہی سے آشنائی اس کو ملی تو حضور کی دہلیز پہ آ گئی، ورنہ یہ در در رسوا ہو چکا تھا۔ ایک شخص اسلام لانے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض گزار ہوتا ہے جاہلیت کے زمانے کی دو باتیں ہیں، ایک یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں رکتی، ایک یاد آتی ہے تو آنسو نہیں تھمتے۔ پوچھا کیا؟ کہا کہ
وہ بات جو یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی، وہ یہ کہ میں ایک سفر پہ جانا تھا، تو سفری معبود ہم اپنے ساتھ رکھتے تھے، جو راستے میں جہاں پڑاؤ ہوتا سامان سے نکال کر کے سامنے رکھتے ہوئے پوجا پاٹ شروع کرتے تھے۔ تو سامان کچھ زیادہ تھا، سفر لمبا تھا، تو میں نے پتھر کا بت رکھا، لیکن جب سامان اٹھایا تو کافی بوجھل تھا، تو میں نے سوچا کہ سامان کا وزن ہی کافی ہے، تو اپنے خدا کا بوجھ بھی ساتھ اتنا اٹھاؤں گا تو کوئی ہلکا پھلکا معبود تیار کر لینا چاہیے۔ تو میں نے آٹا گوندھا اور اس کا ایک چھوٹا سا معبود تیار کیا، پھر دھوپ میں رکھ کے خشک کر لیا، اور پھر اس کو میں نے اپنے ساتھ سفر میں رکھا، راستے میں اس کی پوجا پاٹ کرتا، تو وقت چلتا رہا۔ جو میرا اندازہ سفر تھا تو شاید سفر اس کی مطابقت میں تھا، سفر اندازے سے 2 دن کوئی اوپر چلا گیا تو شاید ختم ہو گیا، اور بھوک سے میرا حال برا ہونے لگا۔ ایک آدھ دن تو میں نے گوارا کیا، لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے اور میں مجبور ہو گیا تو میں نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر کے اپنے معبود کو نکالا اور پتھر پہ رکھ کے کوٹا، پھر اس کے اندر پانی ڈالا، پھر اس کو گوندا، پھر روٹی پکائی اور کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان نکل رہی ہے۔ تو کہا آج اس بت کی، اس معبود باطل کی بے بسی یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں تھمتی۔ کیسا خدا تھا جو اپنے پجاری سے اپنا وجود بھی نہیں بچا سکا، جو یہ بھی نہیں کہہ سکا میرے پوجنے والے میرے پہ اتنا ترس تو کر کہ آخر میں تیرا خدا رہا ہوں، اب مجھے تو دانتوں تلے توڑ توڑ کے تاریک میدے میں پھینکے گا، پھر گندگی کی ڈھیر پہ ڈال آئے گا۔ جو یہ بھی عرض کرنے سے قاصر تھا وہ میرا معبود تھا۔ آج مجھے یاد آتا تو میری ہنسی نہیں تھمتی۔ میرا ایک دوست تھا تو وہ مجھے ملنے آیا، تو بچپن سے کہیں وہ چائنا چلا گیا اور پھر وہیں کا ہو کے رہ گیا، تو وہ ایک زمانے میں میرے پاس آیا تو میں نے کہا کہ وہاں کے حالات بتائیے کیسے ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ وہ آسمان کو چھو رہے ہیں۔ میں نے کہا میں وہاں کے مادی حالات نہیں پوچھ رہا، میں وہاں کے مذہبی اور سماجی حالات کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ان کے مذہبی حالات یہ ہیں کہ ان میں سے ایک طبقہ آج بھی بتوں کو پوجتا ہے۔ اچھا، ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو اگر پیسے دیں تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ کیسے پیسے دیتے؟ کہتے وہ بت کے آگے کرنسی جلاتے ہیں، تو جب کرنسی جلتی ہے تو ان کا خیال یہ ہے، ان کا ظلم باطل یہ ہے کہ بت راضی ہوتا ہے تو پھر زیادہ پیسے دیتا ہے، تو اس طرح وہ اس کو خوش کرنے کے لیے اپنی کرنسی بت کے سامنے جلاتے ہیں۔ تو ساتھ ہی ہنس پڑا، کہنے لگا اب کافی سیانے بھی ہو گئے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا کہ میرا ایک دوست ہے تو بڑا پرلے درجے کا بخیل اور کنجوس ہے، تو ایک دن میں اس کے گھر ملنے گیا تو بت کے آگے کافی زیادہ کرنسی جلا رہا تھا، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتا اور اتنی زیادہ کرنسی جلا رہا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اتنے پیسے جلا رہے؟ تو اس نے کوئی جو ادھ جلے ہوئے نوٹ تھے ان کو پکڑ کر مجھے دکھاتے ہوئے کہا یہ فوٹو کاپی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اپنے خدا سے دھوکہ کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے اسے کوئی پتہ نہیں چلتا اصلی ہے کہ نقلی ہے۔ تو یہ ان کا اعتقاد ہے کہ پتھر کی بے جان مورتیوں کو کوئی سمجھ نہیں آتی، پھر بھی ان کی پیشانی ان کے آگے جھکتی ہے۔ یہ انسانی رسوائی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن میرے حضور نے ہمیں پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچایا اور ہماری پیشانی درختوں، اجرام فلکیہ، مظاہر فطرت، پتھروں کی مورتیوں سے ہٹا کر کے ہماری پیشانی ایک رب کے حضور سجدہ ریز کر ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں، حق کے شکر پہ بھی ادا، ورنہ آج بھی ہم در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہوتے، آج بھی ہماری پیشانی جھک رہی ہوتی۔ یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، کتنی بڑی اتھارٹی علم کی، لیکن پتھر کی بے جان مورتی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے۔ اس کی عقل و دانش، اس کی بینش، اس کا فہم و ادراک، اس کی بھاری بھرکم ڈگری، اس کا مطالعہ، اس کا پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ گردش کرنا، پھرنا اور جامعات سے رس نچوڑنا، عرق نچوڑنا، علم کشید کرنا، اس نے کچھ نہیں سکھایا کہ یہ بے جان مورتی اس کا کچھ نہیں کر سکتی۔ دوسری جانب MBBS ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو چسکیاں لے کے پی رہے، اس کی طبع میں کوئی نفاست نہیں ہے،
اس کا مزاج کسی قسم کی پاکیزگی نہیں رکھتا کہ وہ کہے کہ یہ متعفن اور بدبودار پیشاب، اس میں کیسے شفا ہو سکے۔ دوسری جانب میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پر وضو خانے میں ایک چھوٹے بچے کو جو کوئی 7-8 سال کا ہوگا اپنے پائنچے کو مل مل کے دھوتے ہوئے دیکھا، تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ اتنا پانی تم نے کھولا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضرت میں اسکول جا رہا ہوں اور گلی سے گزرتے ہوئے کسی جانور نے پیشاب کر دیا اور اس کے چھینٹے میرے پانچے پہ گرے، میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اور یہ 7 یا 8 سال کا بچہ اپنے پانچے کے اوپر پڑے ہوئے غیر مری چھینٹے کو گوارا نہیں کر رہا۔ یہ کسی درسگاہ کا پڑھا نہیں ہے کہ نجاست خفیفہ و غلیظہ کا فرق جانتا ہو۔ یہ سکول جاتا ہوا بچہ پانچے کے اوپر غیر مری معمولی سے چھینٹے بھی گوارا نہیں کرتا، اور وہ MBBS ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو چسکیاں لے کے تبرک سمجھ کے پی رہا ہے۔ تو اندر سے آواز آئی کہ وہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں ہے، اور یہ ہے بچہ، لیکن ماں نے گٹی میں پیار حضور کا دیا ہے، تقدس روح تک اتر گیا۔ تو شعور اس دہلیز سے ملتا ہے، نور اس چوکھٹ سے ملتا ہے، سارے اجالے اور ساری روشنیاں محمد عربی کے دربار سے ملتی ہیں۔ سید سلیم گیلانی کا ایک شعر ہے، ذرا اس کا حسن ملاحظہ کیجئے۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ زندگی کا سارا جمال اور زندگی کی ساری خوبصورتیاں انسان کو ملی ہیں تو حضور کی چوکھٹ سے نصیب ہوئی۔ مجھے آپ بتائیے کہ دنیا کی منڈی میں انسان فروخت ہوتا تھا، اور کبھی منڈی مویشیاں میں آپ اگر نہ جانے کا اتفاق ہوتا ہو، لیکن عید قربان کے موقع پر تو کوئی قربانی کا جانور خریدنے کے لیے تو آپ کو جانا ہی پڑتا ہے، تو وہاں آپ منظر دیکھتے ہیں کہ جانوروں کے منہ کھول کھول کے ان کے دانت گن گن کے عمروں کا اندازہ کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کی کمر کو ٹٹول کے ان کے وزن کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ یہی کچھ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی کمر پہ بوجھ لاد کر کے ان کو چلایا جاتا تاکہ پتہ چلے کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے، اس کی کتنی بولی دینا۔ منڈیوں میں انسان بک رہے ہوتے انسانوں کے ہاتھوں۔ میں زنزیبار کے اندر اس جگہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے اسپیشل گیا جہاں پورے افریقہ سے وہ غلام جمع کر کے اس جزیرے میں لا کر کے باندھتے اور پھر جہازوں میں لاد کر کے پوری دنیا پہ سپلائی کرتے۔ آج غلام تو وہاں نہیں ہیں، لیکن وہ نشانات موجود ہیں، اور آج بھی وہاں جا کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی منڈیوں میں انسان بکتے تھے، اور جو غلام ہوتا وہ پھر نسلاً بعد نسل غلام ہی ہوتا، اور غلام کی کوئی رائے نہیں تھی۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ غلام غلام ہوتا ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ آقا کے جوتے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھتے تو آقا کی مرضی ہو تو اس پہ بھی کوڑے مارے کہ تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں۔ جو غلام آقا کے جوتے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں پر رکھنے پر بھی کوڑے کھائے، اور کوئی عدالت، کوئی کچہری، کوئی ضابطہ، کوئی اخلاقیات ایسے نہ ہوں کہ جو اس کے حقوق کی بات کر سکے، اس زمانے میں میرے حضور کہتے ہیں بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتارنی بھی ہوگی، اور بلال فرش اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا۔ جو غلام آقا کے جوتے اٹھانے کا روادار بھی نہیں ہے، اس کے لیے بھی اس کو اذن لینے کی ضرورت ہے۔ آپ نے قرآن مجید میں بارہا پڑھا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ بدبخت شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہ یتیم کو عملاً دھکے دیا کرتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے یتیم کو کھانا دے دیتے تھے، لیکن عزت نہیں دیتے تھے۔ بات کھانا دینے کی نہیں ہے، بات عزت دینے کی۔ کَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، کہا ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ یتیم کو عزت نہیں دیتے، اور ان کو اپنے بچوں کے ساتھ کم کھیلنے دیتے تھے۔ ان کا منحوس خیال یہ تھا کہ یتیم منحوس ہوتا ہے اور اس کی نحوست بچوں میں در آئے گی، تو لہٰذا وہ اپنے بچوں کو یتیموں سے دور رکھتے، دودھ سے کھانا پھینک دیتے،
لیکن ان کو عزت نہیں دیتے تھے۔ اور میرے حضور نے کیا کہا؟ اس کائنات میں میرے حضور نے جو یتیم کو عزت دی، فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح نیڑے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کہاں آپ بنانا چاہیں گے؟ آپ گھر بنانا چاہیں تو سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ ہر شخص کی اپنی رائے ہے۔ کسی نے کہا جناب جو شہر کے وسط میں گھر ہے وہ گھر اچھا ہے، زندگی کی تمام تر بنیادی سہولتیں وہاں آسانی سے دستیاب ہوتی ہیں۔ کسی نے کہا نہیں، اعلی نسل سوسائٹی میں گھر ہو تو آج کی جدید دنیا میں وہاں بندہ آسودگی زیادہ محسوس کرتا ہے۔ کسی نے کہا نہیں، پہاڑ کنارے ہو، کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہو تو وہاں کھلی آب و ہوا میسر آتی ہے۔ کسی نے کہا نہیں، دامن پہاڑ میں ہو۔ کسی نے کہا جناب کسی ساحل سمندر پہ گھر ہو، ڈیم کنارے ہو۔ کسی نے کچھ کہا، ہر شخص کی ایک رائے ہے۔ لیکن میرے حضور نے کہا اس کائنات میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو۔ وہ 2 منزلے کا جھونپڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ ککھاں دی کلی ہی کیوں نہ ہو، یتیم اس میں رہتا ہو، صرف رہتا ہی نہ ہو، اس کی عزت ہوتی ہو۔ تو کائنات میں وہ اتنا پیارا گھر ہے کہ فرشتے بھی جھک جھک کے اس کی زیارت کرتے۔ تو کہاں یتیم کو دھکے دیے جا رہے ہیں اور کہاں یتیم کو عزت دی جائے۔ مجلس اصحاب تھی، ہجوم عاشقاں تھا، تو فرمایا کہ وہاں حضور کی واعظ و تلقین چل رہی تھی، عقیدتوں کے رنگ بکھر رہے تھے، نور نور باتیں تھیں، حسین لمحے تھے۔ تو ایک شخص نے کہا حضور میرا بچہ گم ہو گیا ہے اور مل نہیں رہا، تو ماں اس کی الگ پریشان ہے، میں الگ اذیت میں ہوں، تو کوئی دعا فرما دیجئے کہ 2 دن سے بچہ مل نہیں رہا تو وہ مل جائے۔ قبل اس سے کہ ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے در گشادہ ہو جاتے۔ مجلس میں موجود ایک شخص نے کہا جناب میں فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، اس کے بچے سے مجھے شناسائی ہے، میں نے دیکھا وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تو باپ نے جب سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں ہے تو وہ دھوپ پڑا اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا اسے بلاؤ۔ بلایا گیا، بہت جلدی ہے جی حضور، آپ جانتے ہیں صبح سے کل سے کتنے دنوں سے بچے سے اداس ہوں اور ماں الگ تڑپ رہی ہے، اس نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں۔ تو جب یہ خبر ہوئی کہ بچہ فلاں باغ میں ہے تو میں جلدی سے اسے ملنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کروں اور اس کی ممتا کی ماری ماں کے دل کو بھی قرار پہنچے۔ میں ضرور جاؤ، تمہیں روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، لیکن تمہیں بلایا ہے تو اس کا بھی ایک مقصد تھا۔ جی حضور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جب باغ کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھو تو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے پکارنے نہ لگ جانا، اس کو گھر لے جانا، اس کا جو نام رکھا ہے اس نام سے آواز دینا۔ حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکارو تو حرج بھی کیا ہے۔ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کے دل پہ زخم آئے گا، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ یہ حضور کا دیا ہوا دین ہے۔ یتیم کے سامنے اپنے بچے سے محبت کا اظہار نہ کرنا، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاطفت کرنے سے منع کر دیا گیا، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے روک دیا گیا، بلکہ فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو، شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر میں بیچ دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک اس کی مہک نہ جائے۔ بچے ہیں ضد کر بیٹھے، غریب مزدور باپ ضد پوری نہ کر سکا تو بلکتے بچوں کے آنسو کون پہنچے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا ہے، ہمارے علماء نے یہ بھی لکھا حج یا عمرہ کر کے آؤ تو غریبوں میں بیٹھ کے زیادہ باتیں نہ کرو، حج عمرے کی باتیں بھی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے ہی دیں، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ جو محروم لوگ ہیں، آپ عمرہ کر کے آئے ہیں، حج کر کے آئے ہیں اور وہاں کی باتیں ان کے سامنے کر رہے ہیں، تو ہر وقت جب آپ باتیں کریں گے تو ان کو بہت زیادہ طلب ہوگی اور وہ طلب ان کی جو ہے وہ پوری نہیں ہو پائے گی، تڑپ بڑھے گی لیکن ان کو راستہ نہیں مل رہا ہوگا۔ ہمیں تو یہ بھی کہا گیا، اور ہم بڑی بڑی گاڑیوں کی باتیں غریبوں میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔
کروڑوں اربوں کی باتیں کروڑ پتی ارب پتی لوگوں میں بیٹھ کے کیا کرو، لیکن غریبوں میں بیٹھ کے نہ کیا کرو، ان کا دل دکھتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ بیچارے کس اذیت سے گزرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ امیر لوگ آسائش نہ چھوڑیں، بھلے نہ چھوڑیں، لیکن نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی جان سوتی ہو سے۔ آسائش نہ چھوڑیں، اپنی زندگی آسودہ گزاریں جس طرح اللہ نے ان کو بڑا دیا ہے، لیکن نمائش نہ کریں جس سے لوگوں کے لیے اذیت بنے۔ تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی ترغیب دی۔ تو کہاں یتیم کو دھکے دیے جا رہے ہیں، اور کہا یتیم کے سامنے اپنے بچے سے بھی پیار کا اظہار نہ کرو۔ یہ گھر کر لینا، جہاں یتیم ہو وہاں اس بات کا خیال رکھنا، کہیں جو ہے وہ اس کا دل نہ پسیج جائے اور وہ اذیت میں نہ چلا جائے۔ تو کہاں انسانیت سسک رہی تھی اور میرے حضور نے آ کے کہاں سے اٹھا کے کہاں تک پہنچا دیا۔ غلامی انسانیت کو توڑ توڑ کے کھا رہی تھی، اور غلام بکتے تھے منڈیوں میں۔ اور آپ نے سنا حضور تشریف لائے تو ثویبہ نے جا کے ابو لہب سے کہا کہ تجھے بھتیجا نصیب ہوا ہے، تو اس نے کہا جا تو آزاد ہے۔ تو گویا حضور نے صحنِ کائنات میں قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی۔ پھر اتنے طریقے لیے غلام آزاد کرنے کے، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارۂ زہار میں غلام آزاد کرو، کفارۂ قتل میں غلام آزاد کرو۔ ویسے ترغیب دی غلام آزاد کرنے کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے۔ غلام آزاد ہونے لگے، مسلمان غلام ہے، کافر غلام ہے، اس کو بھی آزاد کرنے کے لیے کہا مکاتبت کر لو غلام سے، غلام سے طے کر لو اور وہ کچھ کمائی کر کے تمہیں دے دے اور تم اسے آزاد کر دو۔ مختلف طریقے دیے غلام آزاد کرنے۔ غلام کی آزادی اللہ کی رضا کا ذریعہ قرار دیا، اور آج دنیا کے اوپر اس شکل میں آپ کو غلامی نہیں ملے گی۔ یہ کس کا کمال ہے؟ غلامی کی زنجیریں کس نے توڑی؟ جواب ایک ہی آئے گا، میلاد والے رسول نے۔ ساری زندگی بھی ہم حضور کے نام کے گیت گاتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی عطا نہ ہو۔ جس نے غلاموں کو آزادی بخشی، جس نے یتیموں کی فریاد سنی، جس نے بیواؤں کی سسکیوں اور ان کی چیخوں کی روک تھام کی، جس نے لاچاروں اور مجبوروں اور جو ہے وہ جن کا کوئی مددگار نہیں تھا ان کی دستگیری کی، وہ عرب کے ریگزاروں میں دبی معصوم بچیاں جن کا کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں تھا، جن کی نہ کوئی FIR کٹتی تھی، نہ ان کے لیے کوئی موم بتیاں جلاتا تھا، نہ ان کے لیے کوئی جلوس نکلتا تھا، نہ کوئی احتجاج ہوتا تھا، وہ ریت میں جذب ہو جاتی، ان کے آنسو بھی وہی جذب ہو جاتے، سسکیاں بھی وہی دب جاتی، ان کی کوئی فریاد نہیں تھی۔ میرے حضور نے آ کے کہا تھا سن لو میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور لوگوں کو بتایا کہ بیٹیاں عزت کی جگہ پہ ہوتی ہیں، اور جو 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھا کے ان کا نکاح کرے تو فرمایا میرے ساتھ وہ جنت میں ایسے نیڑے ہوگا جس طرح 2 انگلیاں قریب ہیں۔ تو یہ حضور نے دیا تھا، جس نے انسانیت کو اتنا کچھ دیا، کیا اس نبی کے خاکے تراشنے بیٹھ جاؤ؟ اتنی بے مروتی، اتنی بے وفائی؟ تم تو دم دم درود پڑھو اس آقا پہ پھر بھی حق کے شکر ادا نہ ہو، ساری زندگی اس نبی کی قصیدہ خوانی کرو پھر بھی حق کے شکر ادا نہ ہو۔ تو کہا کہ ایک تو میرے لیے اذیت کا سامہ، میرے لیے جو ہے وہ ایک واقعہ جاہلیت کا کہ جس کو کبھی جب یاد کرتا ہوں تو میری ہنسی نہیں تھمتی کہ اس بت کی بے بسی، اور دوسرا واقعہ کہ میں ایک لمبے سفر پہ جانا تھا تو میری بیوی امید سے تھی، حاملہ تھی، تو میں کئی سالوں کے بعد جب واپس پلٹا تو میرے آنگن میں بیٹی کھیل رہی تھی۔ میری بیوی نے اس ڈر سے کہ کہیں باپ اس کو زندہ درگور نہ کر دے، اس کے توتلے لہجے میں میرے لیے بہت سارے محبت کے لفظ رکھے تھے، اس کو میرا پیار سکھایا تھا، اور میں کئی سالوں کے بعد جب گھر آیا تو وہ میری ٹانگوں سے لپٹ گئی اور یا آباتا ہو کہہ کے مجھ سے مخاطبت کرنے لگی، لیکن میں غصے سے جل بھن کے کباب ہو گیا، اور میں اپنی بیوی کو گھورتے ہوئے کہا ایک تو نے سام کو جنم دیا ہے اور دوسرے اس کو باتیں سکھائی ہیں، اور میں موقع کی تلاش میں، اور ایک دن میں جو ہے وہ اس کو لے کر کے باہر چلا گیا اور اس کے لیے گڑھا کھودنے لگا۔ اس کو نہیں پتا تھا یہ میرا باپ اس یوں کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے،
تو گرمی کی شدت تھی اور میں بار بار پسینے سے شرابور ہوتا، وہ اپنے دوپٹے کے کونے سے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرتا، لیکن میرا دل پھر بھی نہ پسیجتا۔ میں اس کو بار بار جو ہے وہ پیچھے ہٹاتا اور گڑھا کھودتا، اور وہ مجھے کہتی کہ اتنی شدت کی گرمی میں آپ یہ تکلیف کریں، پھر کبھی کر لینا۔ لیکن میں جلدی جلدی اس سے فارغ ہونا چاہتا تھا اور اس کو دبا دینا چاہتا تھا۔ خیر گڑھا کھود کے جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا اس نے سکھ کا سانس لیا کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہو، لیکن اس کو نہیں پتا تھا اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی ہے۔ میں باہر نکل کے اس کو دھکا دیا اور اوپر سے مٹی میں ٹھہرنے لگا۔ چند لمحے تو وہ اس کو کھیل سمجھتی رہی، لیکن جب اس کی سانس دبنے لگی اور وہ مٹی تلے دبنے لگی تو وہ سمجھ گئی کہ کہانی کچھ اور ہے۔ وہ پھر معصوم ننھے ہاتھ جوڑ کر کے مجھ سے زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ اس کے ڈھلکتے ہوئے آنسو اور اس کی رکتی ہوئی سسکیاں اور اس کی چیخیں اور اس کے جڑے ہوئے ہاتھ، میرے سینے میں پتھر بھی ہوتا تو وہ بھی پگھل جاتا، لیکن میں اتنا شفاف ہو گیا تھا اور ظالمانہ سماج کا شکار ہو گیا تھا کہ میں نے ترس نہ کھایا اور میں مٹی میں ڈھیلتا رہا۔ اس کے آنسو، اس کی سسکیاں، اس کی چیخیں اس ریت تلے دب گئیں اور اس کے جڑے ہوئے ہاتھ بھی ریت تلے دب گئے۔ آج اسلام لایا ہوں تو آج اس کی چیخیں مجھے یاد آ رہی ہیں۔ جب وہ یہ بول رہا تھا اور یہ کہانی سنا رہا تھا، وہ رو رہا تھا زارزا، وَأَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ تَذْرِفَانِ، حضور کی چشمان میں بھی آنسو تھے۔ تو کسی نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو نے اتنا دردناک واقعہ سنایا کہ حضور دکھی ہو گئے۔ تو حضور نے روک دیا، کہا نہیں اس کو سنانے دو، جو کہتے ہیں اس کو کہنے دو۔ اور آقا کریم کی آنکھیں برس رہی ہیں۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، اور عرب کے ریگزاروں میں کتنی ہی معصوم بچیاں یوں دب گئی، ان کی کوئی فریاد نہیں تھی۔ یہ میرے حضور نے آ کے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ ایک رات کا میلاد نہیں، ساری زندگی حضور کے نام پہ لگا دیں، حق شکر کر بھی عطا نہ ہو۔ تو یہ عقیدتوں کے اظہار کا ایک رنگ ہے۔ باقی ہم اپنے آقا و مولا کی سیرت کو اپنائیں، حضور کے دیے ہوئے نظام حیات کو اختیار کریں۔ حضور ہمارے لیے جو دین لے کر کے آئے، اور وہ دین ایسے ہی ہمارے تک نہیں پہنچ گیا، حضور نے اس دین کے لیے خود مشقتیں کاٹی، صحابہ نے تکلیفیں سہی، تابعین نے اذیتیں گوارا کی، بعد میں ائمہ نے ہمارے تک دین پہنچاتے ہوئے کن کن مراحل سے اپنے آپ کو گزارا اور ہمارے تک یہ دین پہنچا۔ ہم اس کو بالکل ایزی نہ لیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کا نور عطا کیا ہے۔ یہ میری اور آپ کی خوش بختی ہے، اسلام کا نور ملا، اور میری اور آپ کی خوش بختی کہ ہمیں حضور کا غلام ہونا نصیب ہے۔ انبیاء تڑپتے رہے، اب نبیوں کی ٹیمیں حضور کا انتظار کرتی رہے۔ کوئی کہہ رہا ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہوگی اس رسول کو بھیج دے۔ کوئی کہہ رہا ہے اسمہ المتوکل، کوئی بولا لیسا بفظ ولا بغلظ، کسی نے کہا فی عینیہ عمرہ تامل حزنین، کسی نے کچھ کہا، لوگ ان کے قصیدے پڑھتے رہے۔ حضرت عیسیٰ نے تو حد کر دی، کہا تمہیں نام بھی بتا دیتے، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، میرے بعد اب وہی آئے گا، کوئی اور آنے والا نہیں ہے۔ ایک حواری اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت سے سوال کرتا ہے۔ انجیل برناباس میں تحریف کے باوجود آج یہ روایت آج بھی وہاں موجود ہے۔ تو کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا؟ تمہارے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ جب حواری پوچھتا ہے حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، جس کی آمد کی بشارتیں آپ بھی دے رہے ہیں، آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ بولے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ وہ اتنا بختاور ہوگا، وہ اتنا خوش نصیب ہوگا، وہ اتنا عالی مرتبت ہوگا، وہ اتنا عظیم الشان ہوگا، وہ اتنا عالی نسب ہوگا، وہ اتنی اونچی شانوں کا مالک ہوگا، وہ سید المرسلین، وہ امام الانبیاء، محمد جان جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا صدق و موکل ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلاموں کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ یہ میری خوش بختی، یہ آپ کا مقدر کہ ہمیں حضور کی غلامی نصیب ہو۔ لوگ انتظار کرتے رہے،
شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جس سے صبح ہو گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے طویل العمر ہے، 350 سال زندگی ایک روایت کے مطابق، اور کم سے کم جو روایت ہے وہ 250 سال، اتنی لمبی زندگی پائی۔ ایک مجوسی کے بیٹے میں حضرت سلمان، اور بہت بڑا امیر کبیر، باپ کا فرزند ہونے کے باوجود حق کی تلاش سینے میں موجود ہے۔ اپنے باغوں میں سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، راستے میں ایک راہب کا کٹیا تھا تو وہاں رکنے لگے۔ اس شخص کی باتوں میں کوئی خوشبو آئی تو اس کے پاس بیٹھنا اٹھنا شروع ہو گیا۔ باپ کو پتہ چلا تو باپ نے روک دیا کہ ایسا نہیں کرو گے تم، تو حق کی طلب بھی تو عجیب کہانی ہوتی، نہ روکے، باپ نے غصے سے گھر سے نکال دیا۔ اب یہ خیر کی تلاش میں، حق کی تلاش میں نکلے، دور دراز کہیں جا کے پادری کی صحبت میں رہنے لگے۔ کہتے وہ مجھے خدا رسیدہ لگا اور میں اس کی صحبت میں زندگی گزارا۔ ایک دن اس نے مجھے تنہائی میں بلایا، کہا سلمان تو نے بڑی خدمت کی ہے میری، اب میرا وقت آخر آ گیا، تو میری تدفین کے بعد تو غموریہ چلے جانا، وہاں اس نام کا ایک پادری ہوگا، اس کی جا کے خدمت کرنا، تجھے خیر مل جائے گی۔ کہا واقعی وہ انتقال کر گیا اور میں تدفین کے بعد غموریہ چلا گیا، اور اس نام کا شخص تلاش کیا، مل گیا، واقعہ بھی وہ مجھے اچھا لگا اور لگا کہ اس کی باتوں میں بھی کوئی خوشبو ہے، تو میں اس کی صحبت میں رہنے لگا، اس کی خدمت کرنے لگا، اس کی نوکری کروں، اس کا پانی بھروں، مٹھی چابی کروں، اس کی نوکری اور خدمت میں لگا رہا۔ حق کی تلاش تھی، ایک مدت تک میں اس کی خدمت کرتا رہا۔ ایک دن اس نے مجھے بلایا، کہا کہ اب میرا وقت آخر بھی آ گیا اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس میں تمہیں بھیجوں، عیسائیت بھانج ہو گئی ہے، اب کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا، لیکن تو نے نوکری کی ہے، میری خدمت کی ہے، تو میں سچی بات بتاؤں کہ نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت آ گیا، تو میری تدفین کے بعد یثرب چلے جانا اور نبی آخر الزمان کا وہاں انتظار کرنا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے کہا کہ کوئی شخص بھی تو نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے، تو میں کسی کے جھانسے میں نہ آ جاؤں، میں نے اتنی مصیبتیں کاٹی ہیں، اتنے سفر کیے ہیں، اتنی اذیتیں گوارا کی ہیں، ہنستا بستا گھر چھوڑا ہے، وطن معلوف ترک کیا ہے، ماں باپ کی آغوش محبت ترک کی، حق کا متلاشی بنا، مجھے کوئی نشانی بتائیں کہ میں دھوکہ نہ کھاؤں۔ تو اس پادری نے کہا 3 نشانی ہیں، غور سے سن لو۔ میں نے کہا جناب میں سن رہا ہوں۔ کہا کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسری نشانی یہ ہے ہدیہ رد نہیں کرے، تیسری نشانی یہ ہے اس کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہو۔ کہا کہ اس کا انتقال ہوا، تدفین کی گئی اور میں یثرب کی طرف جانے والوں کی تلاش میں نکلا۔ ایک قافلہ جا رہا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ میں بھی نہیں جانا۔ انہوں نے مجھے اکیلا پا کے اپنا غلام بنا دیا، لیکن میرے پہ مہربانی یہ کی کہ بیچا جا کے مدینے میں ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے باغ میں کام کاج پہ لگا دیا۔ میں نوکری کرنے لگا، میری طلب کوئی اور تھی، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، کبھی گوڈی کروں، کبھی جو ہے وہ کھجوریں توڑوں، کبھی اور کوئی خدمت میرے ذمہ لگائی جائے تو وہ کروں۔ تھا تو شہزادہ میں، لیکن کرتا رہا، چلو کبھی وقت آئے گئے، اور میں روز انتظار کرتا مولا لمحے کب آئیں گے، جن کی تلاش میں عمر گزار دی، پادریوں کی نوکریاں کی، راہبوں کی خدمتیں کی۔ کہا ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں خوشبو نہیں پھیل گئی اور طالع البدر علینا کی صدائیں نہیں آنے لگی۔ میں نے جلدی سے چھلانگ لگائی اور بھاگ نکلا۔ میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا، اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اس کو کہا میں بھاگا نہیں ہوں، بھاگنا ہوتا تو پہلے بھاگ جاتا۔ سن، یہ جسم تیرا غلام ہے لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے۔ تو میں کچھ کھجوریں صدقے کی نیت سے لے گیا تھا، جا کے میں نے حضور کو پیش کی تو حضور نے میری جانب دیکھا اور فرمایا ہم صدقہ تو نہیں لیا کرتے۔ کہا ایک نشانی پوری ہو گئی، لیکن حضور کا چہرہ ہی سب سے بڑا نشان، لیکن میں نے بھی در در کی خاک چھانی تھی۔ شب ہجر کی سختیاں ہم جانے یا خدا جانے، بلا کشوں پہ جو گزری باعث تیری بلا جانے۔ تو کہا کہ میں نے بھی مشقتیں صحیح تھی، میں بھی اتنی جلدی
قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اگرچہ چہرہ بتا رہا تھا. میں نے کہا میں نشانیاں پوری کروں گا تو پھر مانوں گا. چند دن ڈال کر کے پھر کھجوریں لے آیا، ہدیے کی نیت سے حضور کو پیش کی تو حضور نے قبول فرما دیا. اب تیسری نشانی پوری نہیں ہو رہی تھی، موقع ہی نہیں لگ رہا تھا. کہتے ایک دن ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور ہوا میں مہک آنے لگی. میں نظر اٹھا کے دیکھا تو حضور آ رہے تھے. تو خیر میرے باغ میں حضور تشریف لائے. حضور نے اپنی چادر کو اپنے کندھے پہ ڈالا ہوا تھا اور میں حضور کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا. میری آرزو تھی کہ ہوا کا کوئی تیز جھونکا آئے اور چادر ہٹے اور میں مہر نبوت دیکھوں، لیکن ایسا موقع مل نہیں رہا تھا. حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے. فَأَلْقَ إِلَيَّ رِدَاءَهُ، حضور نے خود چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور پھر اپنی کمر کو تھوڑا سا خم دے کے میری جانب موڑ کے کہا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے. تو کہا میں نے ان آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت. لوگوں نے کہاں کہاں کے سفر کیے، اب یہ حضور کے ہاتھ پہ بیٹھے اسلام کرتے. غریب الدیار، گلی گلی کی خاک چھاننے والا، در 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 کی خدمتیں کرنے والا آج منزل پر پہنچ گیا ہے. آج بچھڑا ہوا شخص محبوب کے قدموں پہ پہنچ گیا ہے. پھوٹ پھوٹ کے روئے. راستے کی سختیاں، کبھی غلام بنایا جانا، کبھی پادریوں کی خدمت، کبھی گھر سے نکالا جانے کے مرحلے، ساری گھڑیاں یاد بھی آ رہی تھی. لیکن منزل مل جائے تو پھر خوشی، یہ خوشی کے آنسو تھے. دکھ بھی ستا رہے تھے، وطن معلوم بھی چھوڑا. تو جب روئے نا تو حضور نے یوں آغوش میں سمیٹ کے کہا سلمان منا اہل البیت، لوگوں سن لو سلمان میرے اہل بیت سے ہے، یہ میرے اہل بیت کا فرد ہے. اچھا حضرت سلمان فارسی سے کوئی پوچھتا کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تو وہ کہتے سلمان بن اسلام، میں اسلام کا بیٹا سلمان ہوں. تو کہا جاتا یہ اسلام کے بیٹے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتے مجھے 100 بار بھی پوچھو گے میں یہی کہوں گا کہ میں اسلام کا بیٹا ہوں، مجھے پناہ اسلام نے دی ہے، محمد عربی کی آغوش. تو لوگ کہاں کہاں سے چلے اور اس آغوش میں آ کر کے پناہ لی. ہمیں کون جانتا، میں یہاں بیٹھا ہوتا اگر مصطفی نہ ہوتا، حضور کے در کا نوکر نہ ہوتا، میرے ساتھ یہ نسبت نہ ہوتی تو کہا مجھے آپ یوں اپنی آنکھوں پہ بٹھاتے، اپنے سر پہ بٹھاتے. میں ہوں کون، خس خس جنہ قدر نہ میرا، صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، محل چڑھایا سائیاں. مجھے اور آپ کو جتنی بھی عزتیں نصیب ہوئی ہیں محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نصیب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض تہامہ سے گزرے تو پھوٹ پھوٹ کے بچوں کی طرح بلک کے رونے لگے. تو کس نے کہا عمر 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور بچوں کی طرح رو رہے ہو. کہا یہی عرض تہامہ تھی اور میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے کہ ان کو لائن میں سیدھا کرو، قطار میں سیدھا کرو. میں آگے والا سیدھا کرتا تھا، پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا، پیچھے والا سیدھا کرتا تھا، آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا. بھاگ دوڑ کے دونوں کو سیدھا کرتا، درمیان والا ٹیڑھا ہو جاتا. میرے باپ نے مجھے بڑا مارا، یہی جگہ تھی، اور کہا کہ تم ایک عرب کے بیٹے ہو کہ 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں کر پا رہے ہو. کہا عمر میں ایک وقت تھا کہ 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے. آج شرق سے لے کے غرب تک 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور سارے لوگ ایک قطار میں کھڑے نظر آتے ہیں. یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے. اور کیا عمر تو 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں کر پاتا تھا. آج مجھے اور جو کچھ ملا ہے یہ حضور کے قدموں کا سجدہ ملا ہے. تو ایک دن کے محفل میلاد پہ اکتفا نہ کرنا، ساری زندگی حضور کے نام لگا دیں، ساری زندگی. اور واقعہ کریم نے جو ہمیں دین دیا اس کو اپنی روح میں جذب کر دو، اپنے من میں اتار دو. ہے مسے خام تو اس طرح سے کندن کر لو، دل کو یاد شہ کونین کا مسکن کر لو. سبز گنبد سے یوں تعلق بناؤ نازش کہ روح بھی اپنی ہرے رنگ سے روغن کر لو. ان کے نام پہ یوں جڑ جاؤ اور ان کے نام پہ اپنے آپ کو یوں فدا کر دو. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں. یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے. تمہاری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت، تمہارے اخلاقیات، تمہاری اقدار ایسی ہونی چاہیے. تم دور سے آ رہے ہو، لوگ کہ وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے.
دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ ہمارا بھرم حضور ہے، ہماری عزتوں کا ظرف حضور ہے، ہمارے وقار کی علامت حضور ہے۔ اقبال نے تو کہا تھا در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے ماز نام مصطفیٰ۔ ہماری تو عزتیں ہی حضور کے نام سے، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو۔ حضور کا حکم تو بڑی بات ہے، عاشق تو یہ دیکھتے ہیں محبوب کی منشا کیا ہے۔ حکم تو حکم رہا، حکم پہ تو سر کٹ جائیں جانے قربان ہو، منشا کو دیکھتے ہیں محبوب کی چاہت کیا ہے۔ مدینے کی ایک گلی سے حضور گزر رہے تھے تو ایک انصاری صحابی کا ایک کس طرز کا مکان بن رہا تھا جو طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں تھی۔ حضور نے روک کے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ حضور گزر کے کچھ نہیں کہا حضور۔ کسی نے اس انصاری صحابی کو کہا کہ حضور تیری گلی سے گزرے تھے، مکان دیکھا تو شاید حضور نے پسند نہیں کیا، چونکہ چہرے پہ کوئی پسندیدگی کے آثار نہیں ہم دیکھ پائے۔ اس نے کہا اچھا، کدا لیا اور مکان کو زمین کے برابر کر۔ 2-4 دن کے بعد حضور دوبارہ گزرے، دیکھا تو ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ ہم اسے بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان بن رہا تھا اور آج یہ ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں، عقیقے سے لے کے ولیمے تک دیکھیں، گھر کی زندگی سے لے کے سیاست تک دیکھیں گے ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے، ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اقبال نے کہا تھا اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت، ہمیں خود پتہ ہے ہمارا کیا کیا پسند نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں کیا حضور کو پسند نہیں ہے، ہمارے طرز زندگی میں حضور کو کیا نہیں پسند، ہماری خلوت کی کون سی چیزیں حضور کو پسند نہیں، ہماری جلوت کی چیزیں حضور کو کون سی پسند نہیں، ہماری عادتیں کون سی جو حضور کو پسند نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ ہے اچھی طرح، شرم اور حیا اگر میرے وجود میں نہ رہے تو یہ الگ بات ہے کہ میں آنکھیں موند لوں۔ اقبال نے کہا، جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ شب سحر تک سونا تجھے، شب سحر تک سونا تجھے، دن لب میں کھونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں کبھی۔ مجھے پتہ ہے میں کہاں کھڑا ہوں، اس لیے مجھے دیکھنا پڑے گا کیا کوئی ایسی چیز تو میرے وجود میں، میری عادات میں، میرے طرز زندگی میں، میرے انداز معاشرت میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو حضور کو پسند ہے۔ آقا کریم تشریف فرما تھے تو ایک صحابی آئے، غالباً بحرین سے آئے، انہوں نے حضور کو آ کے سلام کیا تو آقا کریم نے رخ پھیر لیا۔ وہ سمجھے اتفاقاً ہو گیا، حضور نے التفات ادھر کر لیا تو وہ ادھر سے جا کے سلام کرنے لگے تو حضور نے پھر رخ پھیر لیا۔ اب سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہیں، تو انہیں یہ سمجھ نہیں تھی کہ ناراضگی کیوں ہے، تو وہ حضور کی قربت میں بیٹھنے والے صحابہ سے پوچھنے لگے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور کیوں ناراض ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آیا۔ انہوں نے غور کیا تو کہا ہاں یہ تم نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، تو حضور اس کو منع کر چکے۔ ان الذهب والفضة حرام لذکور امتی، سونا اور چاندی میری امت کے مردوں کے لیے حرام کرا دیتے ہیں۔ چاندی 4.5 ماشے سے کم ہو 1 انگوٹھی جائز رکھی گئی ہے، اور عورتوں کے لیے سونا چاندی جائز ہے، مردوں کے لیے سونا منع کر دیا گیا، اور حضور اس کو آتش دوزخ کا انگارہ فرما چکے۔ گناہ ہے بے لذت، گناہ بھی ہو رہا ہے اور کچھ فائدہ بھی نہیں ہو رہا، تو کہا شاید حضور کی ناراضگی کا سبب بھی ہو، ہمیں تو یہی لگتا ہے۔ وہ آگے بڑھے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی یہی سبب ہے ناراضگی، تو انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے، حضور کیا اس وجہ سے ناراض ہیں؟ آقا نے پگڑی لی پھینک لی، ناراضگی کی وجہ یہی تھی۔ حضور خوش ہو گئے، وہ بیٹھ گیا، مجلس جاری ہوئی، گفتگو چلتی رہی۔ جب مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ اٹھ کے گھروں کو جانے لگے، وہ بھی واپس پلٹا الٹے قدموں سے، تو کسی نے کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لیں، تم تو نہیں پہن سکتے، شرعاً تمہارے لیے جائز نہیں، تمہاری بیوی کے لیے تو جائز ہے، تمہارا مال ہے، قیمتی دھات ہے، اٹھا لیجیے۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا۔ سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، جوہر ہے، بکھراج ہے، موتی ہے، لال ہے، کچھ بھی ہے، جب حضور نے پھینک دیا، جس کو میرے حضور نے پھینک دیا میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا۔ آپ اور میں دیکھیں، ہم نے کوئی ایسی چیز تو نہیں اٹھا رکھی جو حضور نے پھینک دی، کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھا رکھی جو حضور نے پھینک دی، کوئی ایسی دوستی تو نہیں اٹھا رکھی جو حضور نے پھینک دی، کوئی ایسا انداز معاشرت تو نہیں اٹھا رکھا جو حضور نے پھینک دیا۔
ہم نے کوئی ایسا کاروبار تو نہیں کر رکھا جو حضور نے پھینک لیا. کوئی ایسا لغو کام تو ہمارے اندر نہیں ہے جس کو حضور پسند نہیں کرتے. تو میں اور آپ اپنے اندر اتر کر کے دیکھیں, محمد دی زیارت محمد دے رنگ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجالت آپ می گردد وجود. عشق می گوئے کہ محکوم غیر سینہ تو از بتا مانند دیر. تا نداری از محمد رنگ و بو پر زبان خود میالا نام ہو. یاری لاکھوں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری فیر درود قبول ہے تیرا لکھ نالوں ایک بار. پھر تو ایک مرتبہ بھی درود پڑے گا تو باب اجابت تک پہنچے گا. اس لیے ان سے دوستی کا جو حق ہے, ان سے غلامی کا جو حق ہے وہ تو ادا کریں. میں اور آپ حضور سے وہ پیار کریں جو ہم سے شریعت مطالبہ کرتی ہے. حضور کی اطاعت ہماری زندگی کا لازمہ ہو. جس چیز کو حضور نے فرما دیا بس ہم سوچ بھی نہ سکے کس کے خلاف ہم جا سکتے ہیں, اور جس چیز کا حکم دیا وہ مشکل سے مشکل بھی ہو. ویسے حضور نے ہمارے لیے کوئی مشکل کام لازم نہیں کیا. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم السواک. فرمایا اگر میں مشکل نہ جانتا اپنی امت کے لیے, مصیبت میں پڑ جائیں گے, اوکھا ہو جائے گا ان پر, اگر یہ مجھے ڈر نہ ہوتا تو ہر وضو کے ساتھ مسواک کو میں لازم قرار دوں. لیکن ٹھیک ہے کر لیا کرو, لیکن میں واجب قرار نہیں دے رہا. یہ تمہارے لیے مشقت ہو جائے گی, تمہارے لیے مشکل ہوتی ہے. کوئی مشکل چیز تو ہمارے اوپر ہمارے آقا نے لازم نہیں کی. وہی چیزیں لازم کی ہیں جو آسان ہیں ہمارے لیے. ہمارا کتنا خیال حضور نے رکھا. میں لوگوں حج کے لیے آیا کرو, اقرا بن حابس کھڑے ہو گئے. افیق العام حضور ہر سال آیا کریں, حضور خاموش ہو گئے. پھر کہا تھوڑی دیر بعد فرمایا حج کے لیے آیا کرو. اقرا بن حابس نے کہا حضور ہر سال کے لیے آیا کریں. پھر حضور خاموش ہو گئے. تیسری مرتبہ پھر کہا لوگوں حج کے لیے آیا کرو. حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور ہر سال آیا کرے. حضور پھر خاموش ہو گئے. پھر وقفہ سکوت توڑتے ہوا کہا تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئی. میں تم بار بار پوچھ رہے تھے لو قلت نعم لوجب, اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واجب بھی ہو جاتا, اور اگر میں ہاں کہہ دیتا اور واجب ہو جاتا اور تم ہر سال کر نہ پاتے, ہر سال حج تم جا نہیں سکتے, میں تمہارا خیال رکھتا اور خاموشی. تو کہا کثرت سے سوال نہ کیا کر. حضور نے ہمارے اوپر کوئی اوکھی بات نہیں کی ہے, ہمارے لیے آسان دین پیش کیا ہے جو ہم پورا کر سکیں. اپنی عادتوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. تو آئیے میں اور آپ یہ عزم کر کے آج کے اس اجتماع میں جائیں کہ اپنی ساری زندگی حضور کے طریقے کے مطابق گزاریں گے. جئیں گے تو حضور کے لیے, مریں گے تو حضور کے لیے. اور جب یہ ہم عزم کرتے ہیں تو پھر امت مسلمہ غالب ہوتی چلی جائے. ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آج کفر دن دنا رہا ہے. اللہ حضور کی غلامی میں زندگی رکھے, اسی میں موت عطا کرے. میں آخر میں ادارۃ المصطفیٰ حلقہ ڈڈیال اور ہمارے ادارۃ المصطفیٰ حلقہ ڈڈیال کے جو ہیں وہ سرپرست اور ابھی جناب افتخار احمد شیرازی مصطفی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کی ساری ٹیم کو, ان کے ساتھ جڑے ہوئے سارے لوگوں کو, عالی مرتبہ علماء کو اور آپ سب کو, کہ جس طرح سے شوق و ولولے کے ساتھ آپ تشریف لائے, اللہ اس کا بہتر صلہ اور بہتر جزا آپ کا مقصود کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو شمع بز میں ہدایت پہلا سلام جے سوہانی گاڑی چمکاتا ہے باقا چاند جے سوہانی گاڑی چمکاتا ہے باقا چاند اس دل افروز ساتھ پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بز میں ہدایت پہلا آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھام
کی رحمت پیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام شمع بز میں ہدایت پیلا سلام یا الہی صدقہ میلاد رسول یہ سلام عاجزانہ قبول العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑے جائیں اور پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دیجیے، بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دیجیے۔ اللہ تیرے حضور اتنے لوگوں کے پھیلے ہوئے ہاتھ التجا پیش کر رہے ہیں، مالک امت مسلمہ کو تغلب عطا کریں، ایسا غلبہ کہ تیرے محبوب کی ناموس کی طرف کوئی میلی نظر سے دیکھنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اللہ امت مسلمہ کو ہر جگہ پہ غلبہ نصیب فرما، پاکستان کو طاقت، شوکت اور حشمت عطا فرما۔ اے اللہ کشمیر کو آزادی کی نعمت سے مالا مال کر، ظلم اور جبر کی باہوں میں کسے ہوئے کراہتے ہوئے ان مجبوروں کی مدد، نصرت اور اعانت فرما۔ اللہ اپنا خاص کرم کشمیر کے علاوہ جہاں جہاں امت مسلمہ ظلم اور جبر کی باہوں میں کسی کرا رہی ہے، چاہے وہ فلسطین میں ہیں، چاہے وہ یمن میں ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی اور خطے میں ہیں، خانہ جنگی کی آگ میں جلتے جلستے ہوئے شامی مسلمان ہیں، اللہ سب کی مدد فرما، اللہ سب کو خیر کی راہیں عطا کر دے۔ اللہ میرے ملک کو اپنی خاص پناہ، امان اور حفاظتوں کا حصہ دے۔ ادارۃ المصطفیٰ حلقہ ڈڈیال کے جملہ ذمہ داران، جملہ کارکن اور آنے والے سارے شرکاء کو اس اجتماع کی برکتیں یہاں سے ہٹنے سے پہلے ان کے نامہ اعمال میں ڈال دے۔ اللہ ان کی زندگیوں میں رحمتیں نازل کر، ان کے گھروں میں برکتیں ان کے جانے سے پہلے بھیج دے، اپنی خاص عنایتیں مقسوم فرما۔ یہاں درس قرآن کے جو سلسلے ہیں ان میں برکتیں عطا کر، اپنے محبوب کی غلامی میں زندگی سی میں موت عطا کر، ہمیں 5 گانا نماز کے سجدے عطا کر دے۔ اللہ ہمیں خیالوں کی طہارتیں دے دے، ہمیں سوچوں کی پاکیزگی دے دے، ہمیں حج کی سعادت سے بہراور فرما دے۔ اللہ ہمیں رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک اور رزق فراواں عطا کر، ہمیں حرام کے ایک لقمے سے بھی محفوظ فرما۔ اللہ یہاں برکتیں کر دے، یہاں کے مکینوں پر اپنا خاص فضل اور کرم نازل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی الامین۔ گزشتہ روز حاجی محمود حسین صاحب انتقال کر گئے، آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ ان کے لیے اور آپ سب لوگوں کے جتنے بھی اعزاء و اقربا اس دنیا سے چلے گئے سب کے لیے دعا ہے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ صلی اللہ۔ انگریزی ماہ کے دوسرے ہفتے بعد نماز مغرب جامع مسجد حضرت علی کے اندر مبلغ دعوت المصطفیٰ تشریف لاتے ہیں۔ انشاءاللہ دسمبر کے اندر برادر مکرم حضرت علامہ حفیظ اللہ مصطفی صاحب تشریف لائیں گے۔ مغرب سے شاہ درس قرآن ہوگا، احباب تشریف لائیے گا۔